ڈارک ویب ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈرگز، انلیگل ویپنز، ہیومن پارٹس اور اسی طرح سے بہت سی چیزوں کی یہاں پر ڈیلنگ کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم براؤزنگ کے لیے گوگل جیسے براؤزر کو یوز کرتے ہیں، اسی طرح ڈارک ویب کو ٹور براؤزر کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹور براؤزر کیونکہ کافی سارے سرور سے اٹیچ ہوتا ہے، اسی وجہ سے یوزر کی آئیڈینٹی سیف رہتی ہے۔ ٹور براؤزر کے کافی سارے سرور سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے یوزر کی آئیڈینٹی کسی کو پتہ نہیں چلتی اور جو یہ کرمنلز ہیں یہ اپنا کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ 5 جولائی 2017 صبح کے وقت ایک آدمی جس کا نام Alpha02 بتایا جاتا ہے اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھا آن لائن کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت اس کو ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے۔ معلوم کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ولا کے دروازے کے ساتھ ایک گاڑی آ کر ٹکرا گئی ہے اور اس کے گھر کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ یہ انسان یعنی کہ Alpha02 اپنی چیئر سے اٹھتا ہے، اس کا لیپ ٹاپ اس وقت آن ہوتا ہے اور یہ چل دیتا ہے باہر کی طرف۔ یہ وہ ٹائم تھا جس کا 7 ملکوں کی پولیس کو کافی دیر سے انتظار تھا اور وہ اسی غلطی کے انتظار میں تھے۔ اس آدمی کے باہر جانے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کے لیے برا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں اور کسی کی نہیں Alpha02 یعنی دا کنگ آف ڈارک ویب کی بات کر رہا ہوں۔ 2010 کے شروع کی بات ہے جب کہ بٹ کوائن نیا مارکیٹ میں آیا تھا۔ اس وقت ڈارک ویب پر بلیکلی بٹ کوائن کی ٹریڈنگ ہوتی تھی اور یہاں پر لوگ آ کر اپنا بٹ کوائن مہنگے داموں میں سیل کرتے تھے۔ اب مسئلہ صرف اتنا تھا کہ لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں پر وہ ٹرسٹ کر سکیں اور آ کر اپنا کام کر سکیں۔ انہی دنوں ڈارک ویب پر سلک روڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ آتی ہے۔ سلک روڈ نے بہت جلدی کامیابی حاصل کی اور کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے ساتھ لاکھوں یوزر جڑ گئے۔ سلک روڈ پر کسٹمرز آتے تھے اور اپنا بٹ کوائن آگے لوگوں کو سیل کرتے تھے۔ سلک روڈ اس بٹ کوائن میں سے اپنا تھوڑا سا پروفٹ رکھ کر ان کی ٹریڈنگ کروا دیتا تھا۔ سلک روڈ آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر اپنے قدم جماتا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ 2.5 سال کے بعد ہی سلک روڈ کو ڈاؤن کر دیا گیا۔ ان دنوں ڈارک ویب پر کافی ساری ویب سائٹس آئی جیسے کہ سلک روڈ 02 اور اسی کی طرح کافی ساری ویب سائٹ۔ اب مسئلہ صرف یہ آ رہا تھا کہ یہ ویب سائٹ ٹرسٹڈ نہیں تھی اور لوگوں کے ساتھ سکیم ہو رہا تھا۔ لوگ جیسے ہی اپنا بٹ کوائن یا پیسے اس ویب سائٹ کے اندر انویسٹ کرتے تھے، اس ویب سائٹ کا مالک ان کا پیسہ لے کے بھاگ جاتا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا تھا۔ انہی دنوں ڈارک ویب پر الفا بے کے نام سے ایک اور نام ابھرتا ہے۔ الفا بے نے لوگوں کا ٹرسٹ بہت جلدی جیت لیا تھا اور مارکیٹ کے اندر سلک روڈ کی طرح بہت جلدی قدم جمانے سٹارٹ کر دیے تھے۔ لوگوں کا ٹرسٹ جیتنے کی وجہ سے اس کے یوزرز دن بہ دن بڑھتے رہے اور اس کو ترقی ملتی رہی۔ سٹارٹنگ میں الفا بے کے اوپر کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیل بیچی جاتی تھی، اس کے بعد ڈرگز اور اسی طرح بہت سے انلیگل کام اس کے اوپر سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پر لوگوں نے بلیک میں بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کی اور یہاں سے خوب پیسہ کمایا۔ الفا بے نے ہائر اتھارٹیز کے ناک میں دم کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی یوزر کو پکڑنے میں ناکام تھے۔ ہائر اتھارٹیز کے کچھ بندوں نے الفا بے کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور خود ایک یوزر کے طور پر وہاں پہ کام کرنے لگ گئے۔ ایسا کرنے سے وہ صرف ڈرگ ڈیلرز تک پہنچ سکتے تھے اور جس نے الفا بے کو بنایا تھا وہ ابھی بھی ان کے ہاتھوں سے دور تھا۔ ان دنوں جس نے الفا بے کو بنایا یعنی Alpha02 بہت ہی ترقیوں میں تھا اور اس نے خوب اس سے پیسہ کمایا۔ اس وقت پولیس کو صرف کچھ غلطیوں کا انتظار تھا کہ کیسے نہ کیسے کچھ غلطیاں ہوں اور ہم اس کے آنر تک پہنچیں۔ ایک دن FBI کا ایک ایجنٹ رابرٹ ویلر اسی ویب سائٹ پر آن لائن تھا کہ اس کو ایک میل آتی ہے۔ پولیس یہ تو نہیں پتہ کر سکی کہ یہ میل کہاں سے آئی، لیکن اس میل کے اندر ان کو ایسا سراغ ملا جس نے ان کی تمام مشکلات کو دور کر دیا۔ اس میل کے اندر Alpha02 کی آفیشیل ای میل تھی۔ جب بھی ہم کسی ویب سائٹ پر رجسٹر ہوتے ہیں اور اپنی وہاں پہ ای میل انٹر کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کی طرف سے ہمیں ویلکم نوٹ آتا ہے۔ شاید اسی طرح سے میل کرنے والے کو بھی جب اس نے الفا بے کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو اس کو ایسے ہی ایک ویلکم نوٹ آیا ہوگا۔ اب یہ تو بتانا مشکل ہے کہ جس نے یہ پولیس کو میل کی وہ الفا بے کا دشمن تھا یا کوئی کمپیٹیٹر تھا یا پتہ نہیں کون تھا۔ جب پولیس کے ہاتھوں یہ میل لگتی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں اس کو اور ان کو ایک اور بڑا سراغ ملتا ہے، وہ یہ کہ اسی میل کو استعمال کر کے کافی سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹ بنایا گیا تھا۔ پولیس کو اپیکس نام کی یہ ایک ایسی میل ملتی ہے جس نے ان کی تمام مشکلات کو دور کر دیا تھا۔ مزید چھان بین کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اسکائی راکس نامی ویب سائٹ پر اسی میل کو استعمال کرتے ہوئے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا۔ اسی پر ان کو ایک تصویر ملتی ہے اور جس کے نیچے الیکس نام دیا ہوتا ہے۔
اسی میل کو استعمال کرتے ہوئے ایک ڈیٹنگ ایپ پر بھی رجسٹر کیا گیا تھا۔ وہاں پر ایلیکس کی تصویر بھی موجود ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا ہوم ٹاؤن تھورا ریویا کا بھی نام دیا ہوتا ہے۔ تھورا ریویا کینیڈا کا ایک شہر ہے۔ ڈیٹنگ ایپ پر 2008 کے مطابق اس کی عمر 17 سال تھی۔ 2008 میں ہی اسی ای میل کو استعمال کرتے ہوئے ایک فرینچ ٹیکنالوجی کمیونٹی پر بھی اس نے ایک پوسٹ کی تھی، جہاں پر اس کا یوزر نیم alpha02 موجود ہوتا ہے۔ اس وقت اتھارٹیز کو الیکس یعنی alpha02 کی تصویر بھی مل چکی تھی اور اسی پوسٹ کے آخر پر اس کا اصل نام بھی دیا ہوتا ہے یعنی الیگزینڈر کیسز۔ ابھی تک اس کی لوکیشن سے کوئی واقف نہیں تھا کہ یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ لنکڈ ان کے ایک اکاؤنٹ پر alpha02 یعنی الیکس نے اپنے آپ کو سافٹ ویئر انجینئر بتایا ہوا تھا۔ الیکس یعنی alpha02 کی لوکیشن کا سب سے بڑا کلو اتھارٹیز کو فیس بک سے ملا، جہاں پر انہیں تھائی لینڈ کی ایک لڑکی کی پروفائل ملی اور اس پروفائل کے اوپر الیکس اور اس لڑکی کی تصویر بھی موجود تھی۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں الیکس یعنی alpha02 کی منگیتر تھی۔ اس سے ہائی اتھارٹیز کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ الیگزینڈر اس وقت تھائی لینڈ میں ہی رہتا ہوگا۔ اس وقت امریکن اتھارٹیز بینکاک چلی گئی یعنی کہ تھائی لینڈ۔ وہاں پر انہوں نے بینکاک کی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس چیز کو پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ وہاں پر کیا کرتا ہے اور اس کے پاس وہاں پہ کیا کیا موجود ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر الیکس کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں اور اسی کے ساتھ مہنگے گھر بھی ہیں۔ دا کنگ آف ڈارک ویب یعنی کہ الیکس وہاں پر ایک عالیشان زندگی گزار رہا تھا۔ الیکس کو امریکن اتھارٹیز نے ڈائریکٹ اریسٹ نہیں کیا بلکہ اس کی جاسوسی سٹارٹ کر دی۔ اگر وہ اس کو ایسے ہی جا کر پکڑ لیتے تو ان کے پاس کوئی اچھا ثبوت نہیں ہونا تھا اور جس کی وجہ سے وہ کورٹ میں اس کو alpha02 ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے امریکن اتھارٹیز نے کچھ دن الیکس یعنی alpha02 کی جاسوسی کی اور کافی سارا اس کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا۔ امریکن اتھارٹیز الیکس یعنی alpha02 کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی تاکہ ان کے پاس کوئی اچھا اور مضبوط ثبوت ہاتھ لگے۔ ان دنوں الفا بے جس کو alpha02 یعنی الیکس نے بنایا تھا بہت ہی ترقیوں میں تھی، لیکن اس کا بھی ایک کمپیٹیٹر تھا۔ اس وقت ہنسا مارکیٹ بھی کافی ترقیوں میں تھی اور یہ الفا بے کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ہنسا مارکیٹ نے یورپی یونین کے ناک میں دم کر رکھا تھا اور ان کا جینا محال کر رکھا تھا۔ انہی دنوں یورپی یونین ہنسا مارکیٹ کے مین سرور کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ یورپی یونین چاہتی تو اسی سرور کو اسی ٹائم ڈاؤن کر اس ہنسا مارکیٹ کو بند کر سکتے تھے، لیکن اتھارٹیز کو اس چیز کا علم تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہنسا مارکیٹ کو دوبارہ کسی اور نئے سرور سے ابھار لیا جائے گا۔ اسی سرور کا استعمال کرتے ہوئے یورپی یونین نے اس چیز کا پتہ لگا لیا تھا کہ ہنسا مارکیٹ کا جو مالک ہے وہ اس وقت جرمنی میں موجود ہے۔ اس وقت یورپی یونین نے جرمنی سے مل کر ہنسا مارکیٹ کے مالک کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا۔ اسی وقت امریکن اتھارٹیز یورپی یونین کو بتاتی ہے کہ انہوں نے الفا بے کے مالک یعنی alpha02 کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ اس کو پکڑ کر الفا بے کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت امریکن اتھارٹیز یورپی یونین اور جرمنی آپس میں مل گئے اور انہوں نے اس آپریشن کو بایو نیٹ کا نام دیا۔ اس وقت یورپی یونین نے امریکن اتھارٹیز سے بات کی اور ان سے کہا کہ جب تک وہ ہنسا مارکیٹ پر اپنا پورا کنٹرول نہ لے لیں جب تک وہ الفا بے کو بالکل بھی بند نہ کریں۔ ان سب کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ہنسا مارکیٹ پر اپنا پورا کنٹرول جما لیتے اور اس کے بعد الفا بے کو بند کر دیا جاتا۔ ڈارک ویب پر جیسے ہی کوئی بڑی ویب سائٹ شٹ ڈاؤن ہوتی ہے اس کی ساری ٹریفک اس کے کمپیٹیٹر پر چلی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلنگ جو کرنی ہوتی ہے۔ ان اتھارٹیز یا بایو نیٹ کا یہ پلان تھا کہ جیسے ہی وہ ہنسا مارکیٹ پر اپنا کنٹرول جما لیں گے اس کے بعد الفا بے کو بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے الفا بے کی ساری ٹریفک ہنسا مارکیٹ پر آ جائے گی اور ہنسا مارکیٹ پر یورپی یونین کا پہلے سے ہی کنٹرول ہوگا، جس کی وجہ سے بہت سارے نئے ڈیلرز سامنے آئیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اس وقت الیگزینڈر یعنی alpha02 اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا تھا اور اس کو کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی۔ جیسے ہی یورپی یونین نے ہنسا مارکیٹ پر اپنا کنٹرول جما لیا اسی وقت آپریشن کا دوسرا پارٹ شروع ہو گیا۔ جب alpha02 یعنی کہ الیکس اپنے گھر میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، اس وقت پولیس نے ایک ایسا کھیل رچا جس کی خبر الیکس کو بالکل بھی نہ تھی۔ انہوں نے الیکس کے گھر کے سامنے ایک فیک ایکسیڈنٹ کروایا جس کی وجہ سے الیکس اپنے لیپ ٹاپ کو وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف دوڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت الیکس کو بالکل بھی خبر نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ باہر ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اسی کو دیکھنے جا رہا ہے۔
एलेक्स जैसे ही बाहर जाता है, इस वक्त 7 मुल्कों की पुलिस इसका इंतज़ार कर रही होती है और इसके बाहर जाते ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी वक्त हायर अथॉरिटीज़ इसके घर में दाखिल होती हैं और इन्हें इसका लैपटॉप चलता हुआ मिलता है। ये उस वक्त अपने लैपटॉप पर बैठा अल्फ़ा बे के कुछ ज़रूरी काम कर रहा होता है और वो वेबसाइट भी इसके लैपटॉप पर ओपन होती है। इसकी इसी गलती की वजह से हाई अथॉरिटीज़ को बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है और वो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जैसे ही एलेक्स को गिरफ्तार करने के बाद अल्फ़ा बे को शट डाउन करते हैं तो इसकी सारी की सारी ट्रैफिक हंसा मार्केट पर चली जाती है और उस वजह से बहुत सारे नए डीलर्स भी यूरोपीय यूनियन के हाथ लगते हैं। इंसान की छोटी सी छोटी गलती उसको मरवा देती है और एलेक्स की छोटी सी गलती ने इसको पकड़वा दिया था। अब एलेक्स का केस चल ही रहा होता है कि एक हफ्ते बाद ये सुसाइड कर लेता है और अपनी जान दे देता है और इसी तरह डार्क वेब के किंग का दी एंड हो जाता है। इसी के साथ अपनी वीडियो का भी दी एंड होता है। इन्फॉर्मेटिव जिनके साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे इससे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।